وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 328۔ ومحاسبۃ النفس لہا مرحلتان، نفس کے محاسبے کے دو مرحلے ہیں، دو سٹیجز۔ الاولی، پہلا، محاسبتها قبل العمل، کام کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا، یعنی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، مثلا کلاس میں آنے سے پہلے، کوئی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے۔ فَإِذَا تَحَرَّكَتِ النَّفْسُ لِعَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ، پھر جب نفس کسی عمل پر متحرک ہوتا ہے اعمال میں سے، وَهَمَّ بِهِ الْعَبْدُ، اور انسان اس کا ارادہ کر لیتا ہے، وَهَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا قرآن میں آتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ، تو اسے چاہیے کہ دیکھے، هَلْ ذَلِكَ الْعَمَلُ مَقْدُورٌ لَهُ، کیا یہ کام اس کی طاقت میں ہے، ام غیر مقدور لہ، یا اس کی طاقت میں نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت ہے اس کام کے کرنے کی یا نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن مَقْدُورًا، پھر اگر وہ اس کی طاقت میں نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو، لم یقدم علیہ، تو وہ اس کی طرف پیش رفت نہ کرے، اسے سٹارٹ نہ کرے۔ وَإِن كَانَ مَقْدُورًا لَهُ، اور اگر وہ اس کی ہمت طاقت میں ہے، نظرا، تو دیکھے، هل فعلہ خیر لہ، هل فعلہ خیر لہ، کیا اس کا کرنا اس کے حق میں اچھا ہے، من ترکہ، اس کو چھوڑ دینے سے، او ترکہ خیر لہ من فعلہ، یا اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے اس کے کرنے سے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ کیا میں اسے کر سکتا ہوں، یس میں کر سکتا ہوں، پھر بھی دیکھے کہ کیا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ فَإِن كَانَ الثَّانِي تَرْكُهُ وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ وَقْفٌ وَنَظَرٌ، فَإِن كَانَ الثَّانِي تَرْكُهُ، پھر اگر دوسری چیز اس کا چھوڑنا ہو، وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اور اس کی پہلی صورت، وَقْفٌ وَنَظَرٌ، اس میں رکنا اور دیکھنا ہے، یعنی پھر بھی انسان ذرا رک جائے۔ هل الباعث علیہ ارادۃ وجہ اللہ، کیا اس پر اس کا جذبہ اللہ کا چہرہ چاہنے کا ارادہ ہے، یعنی کس جذبے کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، وثوابہ، اور ثواب حاصل کرنا، او ارادۃ الجاہ والثناء والمال من المخلوق، یا اس کا ارادہ کوئی منصب حاصل کرنا، کوئی عہدہ حاصل کرنا، تعریف حاصل کرنا، یا مخلوق سے کوئی مال حاصل کرنا ہے، یعنی وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ مثلاً کوئی نیکی کا کام ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کر لینا بہتر ہے، مجھے کرنا چاہیے، تو پھر ساتھ ہی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں کر رہا ہے، یعنی کیا کام ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، اس کی ہمت میں ہے یا نہیں،
اگر ہے تو بھی دیکھے کہ کرنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے. اگر کرنا بہتر ہے تو کس لیے کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ کا چہرہ چاہنا یا پھر لوگوں کی تعریف ہے. فَإِن كَانَ الثَّانِي، پھر اگر دوسری بات ہے، دوسری صورت ہے، یعنی دنیا کی کوئی شہرت یا تعریف یا مال چاہنا مقصود ہے، لم یقدم علیہ، تو وہ اس کی طرف مت بڑھے، پیش قدمی نہ کرے. وَإِنْ أَفْضَى بِهِ إِلَى مَطْلُوبِهِ، اور اگر وہ اس کے مقصد تک پہنچا دے، لِأَلَّا تَعْتَادَ النَّفْسُ الشِّرْكَ، یعنی اگرچہ وہ اس کے مقصد تک پہنچا دے تاکہ نفس شرک کا عادی نہ ہو جائے، شرک اصغر یعنی ریاکاری کا. وَيَخِفُّ عَلَيْهَا الْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس پر غیر اللہ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. فَبِقَدْرِ مَا يَخِفُّ عَلَيْهَا ذَلِكَ، تو جتنا جتنا اس پر یہ آسان ہوگا، يَثْقُلُ عَلَيْهَا الْعَمَلُ لِلَّهِ تَعَالَى، اتنا ہی اس پر اللہ کی خاطر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی اگر انسان اس چیز کا عادی ہو جائے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کام کرے، تعریف کے لیے، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر کوئی بھی کام اس کو اس مقصد کے بغیر کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. یعنی جو لوگ کسی بھی کام کو صرف دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں، پھر ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو یا کسی بھی کام کو والنٹریلی کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ان کو پھر جلد ملنے والا فائدہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا تو ان کا اس کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلا مقصد ہو، وقفہ یعنی اللہ کے لیے کرنا، وقفہ پھر بھی ٹھہرے، ونظر اور غور کرے، حل ہوا معان علیہ، کیا اس کام پر اس سے تعاون کیا جائے گا، یعنی اس کے گھر والے، اس کے ساتھی اس کام پر اس کی مدد کریں گے. وَلَهُ آوَانٌ يُسَاعِدُونَهُ وَيَنْصُرُونَهُ، اور اس کے کچھ ایسے مددگار ہیں جو اس کی مدد کریں اور اس کی نصرت کریں، یعنی اس کا ساتھ دیں. اذا كان العمل محتاجا الى ذلك ام لا، اگر کام دوسروں کی مدد کا محتاج ہے یا نہیں، یعنی یا دوسروں کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کر سکتا ہے انسان. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ آوَانٌ، پھر اگر اس کے کوئی مددگار ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے میں، نہ گھر سے کوئی تعاون ہے نہ باہر سے کوئی تعاون ہے، اس کام کے کرنے تک پہنچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ امسک عنہ، تو اس کام سے رک جائے، وہ کام پھر نہ کرے. کما امسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے عن الجہاد بمکہ، مکہ میں جہاد کرنے سے، حتی صار له شوکۃ وانصار فی المدینہ، یہاں تک کہ ان کے لیے قوت اور مددگار مدینہ میں میسر آئے. یعنی مکہ میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ جو ان پر کوئی حملہ کرے یا ان کو کوئی مارے پیٹے تو جواباً وہ بھی ایسا شروع کر دیں. کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو. لیکن پھر جب مدینہ میں طاقت میسر آ گئی تو پھر ان کو جواب دینے کا حق مل گیا. وَإِن وَجَدَ نَفْسَهُ مُعَانًا فَلْيُقْدِمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْصُورٌ، پھر اگر وہ دیکھے کہ اس کی مدد کی جائے گی تو اسے چاہیے کہ آگے بڑھے، کیونکہ پھر اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اگر اخلاص بھی ہو گیا، مددگار بھی ہو گئے، تو اس کا کام بہت خوب پھلے پھولے گا بھی اور بہت بہترین شکل میں سامنے آئے گا.
جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، اگر اس کو صحیح مٹی ملے، صحیح زمین ملے اور صحیح دھوپ ملے، ہوا ملے، روشنی ملے تو خوب پھلتا پھولتا ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے، اگر زمین ٹھیک نہیں یا باہر کی فضا ٹھیک نہیں، سردی ہوگی، برف پڑ گئی، تو چاہے کتنا بھی اچھا پودا ہو، کتنا بھی خوب بڑھنے والا، وہ بڑھے گا نہیں۔ یہی حال انسانوں کے کاموں کا اور نیکیوں کا ہوتا ہے، بزنس وغیرہ بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح الا من فوت خصلة من هذه الخصال، تو کامیابی اور فوز و فلاح، سکسیس فوت نہیں ہوتی، یعنی ہاتھ سے نہیں جاتی، مگر یہ کہ ان خصال یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہو، یعنی آپ نے کوئی کام کیا اور آپ وہ سکسیسفل نہیں ہوئے کیونکہ یہ سپورٹ آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا کرنے کا، تو کام کیسے ہوتا؟ یعنی آپ کے پاس سپورٹ بھی تھی لیکن آپ کی نیت نہیں تھی، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کر لو کر لو، لیکن آپ کا اپنا من ہی نہیں کر رہا کرنے کو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اندر کی طاقت بھی ہو اور باہر کی ہو تب کام ہوتا ہے، اندر کا اخلاص اور باہر کے مددگار ہوں۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جی انگلش میں مائک دیجیے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, I just received a call in the morning that there was a girl in India who wants to do a course. And Ustaz ji, she's blind. And the way she communicated with me today on WhatsApp, I was so surprised. She's downloaded some gadget which tells her to speak now. And before she speaks, the gadget says, okay, speak. And then she speaks. And even if I'm sending her an emoji, I send it to her, stay blessed. So the gadget speaks and tell her. And then she answers me back. And she started her the Famul Quran. And she's already listened for her first para. And now she wanted that I should give her the assignments. So I was thinking why she has gone through all the, the urge inside a person, and how to do things. And جیسے آپ نے ابھی کہا کہ you need people to help you. And when there is a power inside to do something, and you have the intention, then Allah makes it easy for people. اقبال کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی باہر کی، اگر آپ کے اپنے اندر کنوکشن ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ کرنی ہے، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو باہر، وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو اخلاص اور یقین اور پھر اس کے بعد حالات کا سازگار ہونا۔ الثانیۃ، نمبر 2، محاسبۃ النفس بعد العمل، کام کرنے کے بعد نفس کا محاسبہ کرنا۔ وتکون بمحاسبتها علی طاعۃ قصرت فیها فی حق اللہ تعالی، اور اس کا محاسبہ یوں ہوگا کہ اس نے اس کام میں اللہ کے حق میں کسی اطاعت میں کمی تو نہیں کی۔ وحق اللہ فی الطاعۃ ستۃ امور، اور اطاعت کرنے میں، کسی کام کے کرنے میں اللہ کے حق میں 6 چیزیں ہیں، یعنی 6 پوائنٹس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں جب انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ الاخلاص فی العمل، کام میں اخلاص، والنصیحۃ فیہ للہ، اور اس میں اللہ کے لیے خیر خواہی کا ہونا۔ مثلا کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ تو اس میں اللہ کی خاطر کریں اور اس بندے کی خیر خواہی بھی مطلوب ہو،
مثلا دو لوگوں میں لڑائی ہے، آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، مشکل کام ہے، لیکن آپ اللہ کی خاطر ان دونوں کے بھلے کے لیے ان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ومتابعۃ الرسول فیہ، اور اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، پیروی، ان کو فالو کرنا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو سنت کا پتہ بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا۔ وشہود مشہد الاحسان فیہ، اور وہ اس معاملے میں احسان کے طریقے کو پیش نظر رکھے۔ شہود کا مطلب تو حاضر ہونا، مشہد منظر، مراد اس سے یہ ہے کہ جو کام کرے اس کو خوبصورت طریقے سے کرے، پریزنٹیشن بھی اچھی ہو۔ وشہود منت اللہ علیہ فیہ، اور اس کام میں اس بات کا خیال رہے کہ یہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اس سے کوئی نیکی کا کام لے رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، یہ اللہ کا احسان ہے، یعنی یہ جذبہ اور یہ احساس انسان کے اندر ہے، تو ایسا شخص کام کو انجوائے کرے گا، نہ کہ ایک مصیبت سمجھے گا۔ وشہود تقصیرہ فیہ بعد ذلک کلہ، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس میں کمی کا احساس بھی باقی رہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، پوری طرح نہیں کر سکا، جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، یعنی کبھی بھی بوسٹنگ نہ ہو، کبھی بھی شیخی نہ کرے کہ میں نے یہ کر لیا اور میں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا اور بالکل پرفیکٹ کیا، یہ خیال نہ ہو، بلکہ اس میں ہمیشہ سمجھے کہ اور بھی امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ 6 چیزیں جس کام کے اندر ہوں گی وہ کتنی کوالٹی کا کام ہوگا۔ ایسا کام اگر آپ کسی بندے کے لیے بھی کریں تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے تو خالص، کہ بغیر کسی لالچ کے، مثلا آپ کسی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی لالچ کے۔ دوسرا یہ کہ اس کی بھلائی اور اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کے، مثلا کوئی مسکین ہے اور اس کو کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا پہنتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایکسٹرا کیا ہے، تو وہ جیسے سیلاب والے ہیں تو اب بہت سے لوگ ان کو ایسے علاقوں میں جنہوں نے کبھی پینٹ شرٹ دیکھی بھی نہیں ہے وہاں اپنے پینٹس اور شرٹس بھجوا رہے ہیں، ان کے کس کام کے؟ تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے بھیجنے کا، اور ان کا بھی ضائع ہو رہا ہے آگے مقصد منزل تک پہنچانے کا۔ یعنی دوسرے کی اس میں خیرخواہی دیکھی جائے، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو چاہے آپ کو کتنا بھی شوق ہو وہ کام کرنے کا، آپ اس کو نہ کریں۔ صرف نیکی کا شوق ہونا کافی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور اس کو کوئی سرٹن فوڈ نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس کو شوق بہت ہے وہ کھانے کا، تو اس کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں پکائیں یا نہیں لائیں گھر میں۔ اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ تو اس کے سامنے نہیں کھائیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض ماؤں کو کہ ان کو بچوں کو اگر نٹ الرجی ہے نٹس کے ساتھ، تو ماں گھر میں لانے بھی نہیں دیتی اور پھر اس کے سامنے کسی کو کھانے بھی نہیں دیتی کہ اس کا دل چاہے گا۔ یعنی دوسرے کی اتنی خیر خواہی کہ اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو۔ جیسے روزے والے کے سامنے کھانا ناپسندیدہ ہے، اگرچہ روزے والے کو اس کا بہت ثواب ہوگا اگر کوئی اس کے سامنے کھا رہا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے حصے میں ہے۔ مگر آپ کا اخلاق کیا کہتا ہے کہ آپ دوسرے کی کتنی خیرخواہی کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہمارے دین میں کیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کو بھی مت دو۔ پھر ہے متابعت الرسول کے اس خاص کا، مثلا صلح کرانی ہے دو لوگوں کے درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کیسے صلح کرائی، کیا طریقہ اختیار کیا۔ پھر اسی طرح زیادہ اچھے طریقے سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یعنی صرف سر سے اتارنے والی بات نہ ہو کہ بس کر لے کسی طرح انسان کے بس کر دیا ہے،
اور چاہے موڈ آف کیا ہوا ہے اور منہ بنایا ہوا ہے اور شکل اتری ہوئی ہے تو، اور پھر یہ کہ کر رہے ہیں اور اٹھا پٹخا کے برتن مار رہے ہیں اور پاؤں مار مار کے چل رہے ہیں کہ کر دیا ہم نے کام تمہارا، مانگا تو تم نے پانی اور کر دیا احسان میں نے تمہیں پلا کر. یہ ہماری باڈی لینگویج اس طرح کی نہ ہو، بلکہ اس میں چاہے اندر سے آپ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن اگر آپ کام کر ہی رہے ہیں تو ایک اسمائل دے کے کر لیں، اور پھر اس کام کو اپنے لیے وبال اور مصیبت نہ سمجھیں بلکہ سوچیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے مجھے چنا. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا، مجھے نیکی کا موقع دیا، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہی ایک نیکی قیامت کے دن میرے لیے کتنی بڑی بات ہو جائے گی، کتنی بڑی چیز میری میزان میں بن جائے گی. اور کر کے بھی یہ نہ سوچے کہ کمال کر دیا، بلکہ ابھی بھی اچھا، اس سے بھی بہتر. ایسا انسان امپروو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. وَيُحَاسِبُهَا كَذَلِكَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ كَانَ تَرْكُهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ فِعْلِهِ، اور وہ اس کا محاسبہ کرتا ہے اسی طرح ہر کام، وہ اپنا محاسبہ اسی طرح کرتا ہے ہر کام پر جس کا کرنا، جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر تھا. وَعَلَى كُلِّ أَمْرٍ مُبَاحٍ، اور ہر مباح کام پر، او معتاد لما فعلہ، یا ایسے کام پر کہ جس کا وہ عادی ہوتا ہے کہ اس کام کو اس نے کیوں کیا، کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یعنی چھوڑا کیوں. وَهَلْ أَرَادَ بِهِ اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، کیا اس کے چھوڑنے میں اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کا ثواب کمانا تھا. او اراد به الدنیا وعاجلها، یا اس نے اس سے دنیا اور اس کی جلد ملنے والے فائدوں کا ارادہ کیا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کی نیت ہے ڈائٹنگ. تو اب اس سے مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر نہیں روزہ رکھ رہے بلکہ دنیا کا کوئی فائدہ چاہتے ہیں. اچھا، اب آپ اپنی نیت کو سمجھا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا تو آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں روزہ کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اس سے بہتر ہے میں کوئی اور ایسا کام کروں اسی وقت میں جس میں میری نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. کیونکہ بعض اوقات اپنے نفس کو ٹریٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا ایک ہی دفعہ آپ نے سوچا اور آپ فرشتہ بن گئے، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. وصلاح القلب بمحاسبۃ النفس، اور دل کی اصلاح نفس کے محاسبے سے ہوتی ہے. وفسادہ باہمالها والاسترسال معها، اور اس کا بگاڑ اس کو بے محاسبہ چھوڑ دینے اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، جو دل چاہے کرو. وجماع ذلک، اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے ان یحاسب نفسہ اولا علی الفرائض، کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ سب سے پہلے فرائض میں کرے. وَإِن تَذَكَّرَ فِيهَا نَقْصٌ تَدَارَكَهُ، اگر اس میں اس کو کوئی کمی یاد آئے تو اس کی کمی پوری کرے. اما بقضاء، یا تو قضا کر کے، او اصلاح، یا اصلاح کر کے، ابل اکثار من النوافل، یا نوافل کی کثرت کر کے، زیادہ نوافل پڑھ کے. ثم یحاسبها علی المناہی، پھر مناہی پر اس کا محاسبہ کرے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا نہیں. فإن عرف انہ ارتکب منہا شیئا، پھر اگر اس کو سمجھ آئے کہ اس نے کوئی کام کر لیا ہے ایسا، تدارکہ بالتوبۃ، یعنی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر گیا، تو پھر توبہ سے اس کا تدارک کرے، یعنی اس کو دور کرے. والاستغفار والحسنات الماحیہ، اور استغفار کے ذریعے اور مٹانے والی نیکیوں، یعنی وہ حسنات جو گناہوں کو مٹاتی. قرآن مجید میں آتا ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات، تو پھر ایسے نیکیاں کرے کہ جس سے اس کے گناہ مٹ جائیں.
ثم يحاسب نفسه كذلك على الغفلہ، اسی طرح اپنے نفس کا محاسبہ غفلت پر کرے، کیونکہ بہت سے نیکی کے کام انسان کیوں نہیں کرتا یا غلط کام کیوں کر جاتا ہے، کیونکہ وہ ان سے غافل ہوتا، اس کو یاد ہی نہیں ہوتے کرنے، اس نے اپنی تھنگس ٹو ڈو لسٹ اپڈیٹ ہی نہیں کی ہوتی، یا ان کاموں کو وہ اہم ہی نہیں سمجھتا۔ فَإِن كَانَ قَدْ غَفَلَ أَمَّا خُلِقَ لَهُ، پھر اگر وہ کسی ایسی چیز سے غافل ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، تدارکہ بالذکر والاقبال علی اللہ تعالی، تو اس کی کمی پوری کرے ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر۔ کائنڈلی لک ایٹ the board، ان کو بولیں اوپر دیکھیں، کھیلے نہیں، لک ایٹ the board۔ ثم يحاسبها على ما تكلم به لسانه، پھر وہ اپنا محاسبہ کرے اس چیز پر جو اس کی زبان بولتی ہے، او مشت الیہ رجلاہ، یا جس کی طرف اس کے پاؤں چل کر جاتے ہیں، یعنی کہیں جا رہے ہیں، مثلا یہیں آ رہے ہیں، آپ کلاس میں آ رہے ہیں، چل کے آئے ہیں، او بطشت یداہ، یا اس کے ہاتھوں نے کوئی چیز پکڑی ہے، او سمعت اذناہ، یا اس کے کانوں نے، دونوں کانوں نے کوئی بات سنی ہے۔ ماذا اردت بہا، اپنے آپ سے پوچھے یہ ایسا کیوں کیا، کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی، وَلِمَ فَعَلْتَهُ، کس لیے کیا، کیوں آئے ہو یہاں، وَعَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ فَعَلْتَهُ، اور کس طریقے پر کیا ہے اس کو، کس خیال سے کیا، کس طریقے پر کیا، یعنی اپنے آپ سے خود سوال کرے انسان۔ فَكُلُّ عَبْدٍ سَيُسْأَلُ عَنِ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ فِي كُلِّ عَمَلٍ، ہر انسان سے ہر کام میں اس کے اخلاص اور مطابقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَسْئُولًا وَمُحَاسَبًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، پھر اگر انسان ذمہ دار ہے اور اس سے ہر چیز کا محاسبہ کیا جائے گا، فَهُوَ حَقِيقٌ أَن يُحَاسِبَ نَفْسَهُ قبل ان يناقش الحساب، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس کا حساب کتاب اس سے لیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
whatever we are doing, it's an investment. It's sort of an investment. Whatever we are speaking, whatever we are doing, wherever we are going, wherever we are sitting, it's a process of investment in our amal, in whatever we do. So what I got it from this lesson is that these 6 stages of judging ourselves, that what should we do and how we judge our intentions, that either we are doing haq, either we are applying it properly, either we are like these 6: sincerity, well-wishing, following the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, do what is done with excellence, keeping in mind that Allah is giving a person ability to something. A person still feels the haq has not really been given. After doing everything, you still feel that it's not done the way it should be done. So یہ بات تو پہلے ہو گئی تھی, Yeah. نئی بات کیا کریں, ٹھیک ہے. no, I mean connecting it with the Investment. theme. Yes. Anything else? Any reflections? So I was thinking about, how when in any challenge that we face in life, whether if that is as individuals or as a group, what gives us strength is what has been mentioned here. Asking ourselves why we're doing it, and then also checking how are we doing it. Sincerity and conformity with the sunnah. In our class, we learned about the verses pertaining to divorce, which is a big, setback. It's a change in a person's life. And what keeps them on the right track is them remembering what they're doing, and they have to hold themselves accountable before Allah takes them to account. So it's so important at any stage in life that we always keep this in mind. Why am I doing what I'm doing? Why am I saying what I'm saying? That's fine, but give an example. So for example, because divorce is not related to these people. So give some day-to-day life example. So even we can act upon it. So in terms of a challenge that comes in pursuing knowledge, like we're trying to study something, we're learning, we're students. So we will face challenges on a daily basis. For example, coming to this class. Yeah, so this is a different mode of learning. Very recent and close example. So this is a different mode of learning, for example, for some of us. Maybe it's not what we're used to. This is not the method that we're used to in terms of learning. So now this is our test. We need to ask ourselves, why are we doing it? And how are we doing it? We need to remember Or should we do it or should we not do it? So inshallah, we continue to do it, but for the right reason. That this is for the sake of Allah. We're learning, we're polishing ourselves, we're training ourselves, learning something we didn't know before, so that we draw closer to Allah. Yeah, this is important. We didn't know before. Did you know this before? Thinking like this? How to analyze your own self? Yeah. Do we do this all the time? We forget, we neglect. We get used to something, it becomes routine. Is it relevant to us? Is this knowledge relevant to us? Should we know this? Should we spend time for this? Should we face some difficulty for this? I know you are facing difficulty. You are listening in Urdu and reading in English and Arabic, and you are all over the place. So it is difficult. But even if you get it 50%, that's worth doing it. And then otherwise what happens is that we just give up, and then the ajr that we could have secured, we just lose it. So we even just learned before coming here, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. So this is sabr. This is sabr. And you cannot gain anything in knowledge if you don't have that steadfastness and istiqamah. Those who can understand directly, they will get ajr, but وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. You can translate it. The one who recites with difficulty, sometimes stumbling even, will get double the reward. Yes. Because that person keeps at it and doesn't give up. Yes. So sincerity, and then also conformity with the sunnah. You have to have a positive mindset. Look at the example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba also. How many challenges they had to overcome. This is nothing. If we're facing a little bit of a language barrier, alhamdulillah that it is this that Allah is testing us through and not something else. Alhamdulillah. In one of the classes, a girl was sent by the parents
and they wanted her to study Quran. And she was here in the class, and I saw her that she was banging her. She was taking one line or one word, and then she was banging her book again and again, and she was like smashing the pen, and she was like in a lot of rage, and and like Bad mood. she was in a bad mood, and she was like a rage, like like why I have been sent here. So after the class, I asked her that why were you doing this? Because this is like you yourself is losing this time, and you will regret it. And this is better for you. Allah has sent you, not your parents. It's from Allah's hukum that you are here, that Allah has sent you. So we should really appreciate in the whatever circumstances Allah has sent us, and take out the best out of it. Yes, you want to say something? She wants to say. استاذہ جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا کہ اگر حالات جو ہیں وہ فیوریبل نہ ہوں تو اس کام کو چھوڑ دیں، although کہ آپ کے پاس اخلاص ہے. لیکن اگر میں اپنی مثال لیتی ہوں کہ پچھلے 20 سال سے میں اس اسٹرگل میں لگی ہوئی ہوں کہ میں میکسیمم نالج حاصل کر سکوں، اور میں اپنی بہت چھوٹا سا جو میرا اپنا حلقہ ہے، ارد گرد میری فیملی ہے، دوست احباب ہیں، ان میں کچھ کر سکوں. تو اس کے لیے میرے لیے کبھی بھی حالات فیوریبل نہیں تھے، لیکن میں نے ان کو فیوریبل بنانے کے لیے ان لوگوں کی جن کی مجھے مدد درکار تھی، میں نے ان کو بہت اوبلائج کیا تاکہ میرے مددگار بن جائیں. اور جیسے جیسے وہ بنتے گئے اس دوران میں نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن الحمدللہ میری اس کوشش سے ان لوگوں پہ بھی چینج آئی ہے. تو اب میں میرا سوال یہ تھا کہ جیسا آپ ابھی بتا رہی تھی کہ اگر حالات فیوریبل نہ ہو تو چھوڑ دیں آپ. تو حالات کو فیوریبل بنانے کے لیے چھوڑ دینا مراد نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں نہ ڈالے جس کا وہ ماہر نہیں. مثلاً آپ نے کبھی سرجری نہیں کی، نہ سیکھی، اور آپ کہیں کہ اس وقت بچے کی انگلی کٹ گئی ہے تو مجھے جلدی سے اس کو ٹانکے لگا دینے چاہیے، گھر کی سوئی دھاگا تو ہے. تو یعنی اس طرح کے کام نہیں. جزاک اللہ، ورنہ بہت کون سا کلیئر کام ایسا جس میں ہر چیز فیوریبل ہوگی؟ مشکلات تو ہوں گی. بہت بہت شکریہ، میری دماغ سے کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے. اب تھوڑا سا پورا کر لوں پھر اس کے بعد. وَأَنْفَعُ مَا لِلْقَلْبِ النَّظَرُ فِي حَقِّ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ، اور انسان کے دل کے لیے سب سے نفع مند چیز جو ہے وہ دیکھنا، نظر کرنا اللہ کے حق کے بارے میں جو بندے پر ہے. یعنی انسان اپنے دل سے کس چیز پر غور کرے کہ میرے رب کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھے کہاں کس جگہ کیا کرنا چاہیے. فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُهُ مَقْتَ نَفْسِهِ، کیونکہ یہ چیز بندے کے دل میں اپنے نفس کے خلاف ناراضگی پیدا کرے گی. وَالْإِزْدِرَاءُ عَلَيْهَا، اور وہ اس کو حقیر جانے گا. وَيُخْلِصُهُ مِنَ الْعُجْبِ وَرُؤْيَةِ الْعَمَلِ، اور یہ چیز اس کو خود پسندی اور کام میں دکھاوے سے باز رکھے گی. وَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ الذُّلِّ، اور اس کے لیے عاجزی کا دروازہ کھولے گی. وَالْخُضُوعِ، اور جھکنے کا. وَالْانکسار، اور انکساری کا. بین یدی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَالْيَأْسُ مِن نَفْسِهِ، اور اپنے نفس سے انسان مایوس ہوگا. وَأَنَّ النَّجَاةَ لَا تَحْصُلُ لَهُ إِلَّا بِعَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور یہ کہ نجات حاصل نہیں ہو سکتی اس کو مگر اللہ کے عفو درگزر سے اور بخشش و رحمت سے. خلاصہ کیا ہے بات کا کہ جب تک انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا حق بنتا ہے، کہ اگر میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اگر میں دن کے 1 گھنٹے میں جو ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اگر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں نے نمازوں کے لیے دے دیا تو کیا کیا میں نے؟ نتھنگ.
پھر کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا اور میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں اور میں جناب بڑا متقی پرہیزگار انسان ہوں. اور اگر اس کو توفیق ہو گئی نفل یا تہجد پڑھنے کی تو وہ تھوڑا سا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. عجب کا مطلب ہوتا ہے سیلف پریز، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. اللہ کا حق تو اتنا بڑا ہے اور میں نے کیا کمال کیا ہے 4 رکعتیں پڑھ کے. اس سے انسان یعنی جب اللہ کے حق کو بڑا دیکھے گا، یہ بار بڑی ہے، اور اپنی ایفرٹ کو اتنا دیکھے گا، چھوٹی سی یہ بار ابھی اٹھی نہیں، کہے گا میں نے کیا کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر اس کو اپنے آپ پہ غصہ آئے گا کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں تو یہاں تک جانا تھا اور تم تو ابھی آدھے میں بھی نہیں پہنچے. بل ازدراء علیہا، اور انسان اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھے گا کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں. ہم بار وہاں تک تو جا بھی نہیں سکتے. ساری زندگی بھی اگر ہم سجدے میں پڑے رہے نا، ساری زندگی پیدائش سے موت تک، جو کہ ہو بھی نہیں سکتا، پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنی اس نے ہم پر نعمتیں کی ان کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. قیامت کے دن کیا ہوگا، انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں لائی جائیں گی اور اس کے بدلے میں ایک نعمت جو اس کو دی ہوگی وہ ساری نعمتوں کو کھا جائے گی، وہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گی، اور انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو ہم جنت کے حقدار نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں وہاں بھیجے گا خوش ہو کر ہم سے کہ ہم نے برائیوں سے زیادہ اچھائیاں کر لی. تو پھر انسان کے اندر سے خود پسندی بھی ختم ہوگی اور دکھاوا بھی ختم ہو جائے. کیا دکھا رہا ہے، دکھانے کی چیز ہی دکھائی جاتی ہے نا. اتنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو کیا دکھانا، میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ کیا کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا. یعنی اگر دکھاوے کو آپ ایک پیس آف پیپر کے اوپر گرافس کی شکل میں لے کر آئیں کہ یہ ہے اللہ کا حق اور یہ ہے میری ایفرٹ، یہ دیکھو، دکھانا چاہیں گے؟ کس کو دکھانا چاہیں گے؟ کون دکھانا چاہے گا؟ کیوں نہیں دکھانا چاہیں گے؟ شرم آئے گی کہ یہ کیا تم نے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ جیسے والدین کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہوتا ہے نا. وہ پیدائش سے لے کے جب بچپن کا رونا دھونا اور پھر اس کو پڑھانا لکھانا بڑا کرنا، یعنی کتنا کچھ انسان کرتا ہے نا بچوں کے لیے. اور بچے بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں پھر، جو ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی اور اپنے بچے اور اپنا گھر اور اپنی لائف اپنا فیوچر پیارا ہو جاتا ہے. سب کی یہی کہانی ہے، سبھی نے یہی کیا ہے. کون ماں باپ کے پاس رہ سکتا ہے، اور ماں باپ کی خوشی بھی اس میں کوئی وہ بات نہیں.